الحمد لله ملك الوهاب لا نظير له ولا نصير له ولا جواد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، گفت و شنید کا معاملہ آگے بڑھے کہ اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرقد عقیدت آفتاب ہدا ماہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء جلوہ حق نما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم ابدا. آج کا موضوع ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقی، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی تیسری محفل پاک ہے. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر شہدائے کرب و بلا کے اس پاکیزہ اور متبرک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار کی الفت و محبت، تعظیم اور تکریم اور توقیر کا صحیح طریقہ اور ڈھنگ عطا فرمائے اور دونوں کی محبت اللہ ہم سبوں کے دلوں میں جاگزی فرمائے. آج میں نے جس آیہ پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے. اس آیت پاک میں خلافت راشدہ کا بیان ہے، خلافت راشدہ کا بیان ہے. اور یاد رکھو اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے اس خلافت راشدہ کو بیان کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں بلکہ اللہ کا مقدس کلام قرآن مقدس ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر اس خلافت راشدہ کے حوالے سے سب سے پہلی خلافت حضور کے بعد حضور کے جو جانشین ہوئے، خلیفہ ہوئے، وہ سرکار سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور پھر اس آیت کے حوالے سے سرکار سیدنا علی مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا فرمایا وہ بھی ہمیں سماعت کرنا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے. اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے.
کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا، جیسی ان سے پہلوں کو دی، یعنی جس طریقے سے، جس طرح ان سے پہلوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ ان لوگوں کو بھی خلافت عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ آیت پاک سورہ نور کی ہے۔ اب ذرا اس آیت پاک کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ یہ ترجمہ ہم نے وہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جو امام اہل سنت نے کیا ہے کنز الایمان شریف میں۔ اس آیت کا شان نزول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی نازل ہونے سے 10 سال تک مکہ مکرمہ میں مع اصحاب کے قیام فرمایا۔ وحی نازل ہونے سے 10 سال تک حضور کہاں پہ قیام پذیر رہے؟ مکۃ المکرمہ میں، اور کفار کی ایذاؤں پر، تکلیفوں پر جو شب و روز ہوتی رہتی تھی صبر کیا۔ پھر بحکم الہی مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی، اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، اور انصار کے منازل کو اپنی سکونت سے سرفراز فرمایا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے۔ اس کے باوجود بھی قریش نے حضور کا اور حضور کے اصحاب کا ساتھ یعنی کہ پیچھا نہیں چھوڑا۔ روز مرہ ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خطرے میں رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی نے عرض فرمایا، کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو؟ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہمیں امن ملے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک وقت صحابہ پر ایسا بھی گزرا ہے کہ جو ہمہ وقت ہتھیار کے ساتھ رہتے تھے اور کب ان پر حملہ ہو جائے کوئی پتہ نہیں تھا۔ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے، بعض اس حال میں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، کسی کا سر پھٹا ہوتا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوتا، کسی کو کیسا زخم ہوتا، وہ آ کے بتاتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ دیکھو ان کفاروں کی اذیتیں، یہ تکلیفیں۔ اللہ کے نبی ایک ہی بات فرماتے کہ صبر کرو، ابھی میرے رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے کہ ہمیں امن میسر ہوگا اور ہتھیاروں کے بارے میں ہم سبکدوش ہوں گے، یعنی کبھی یہ ہتھیار بھی ہم سے دور ہوں گے، کبھی ہم امن کی زندگی جئیں گے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور ہم اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں اللہ خلافت عطا فرمائے گا۔ آج خوف کا ماحول ہے، آج کم ہے، آج ہتھیاروں کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اسی زمین پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا اور خلافت عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو آیت پاک ہے۔ آگے بڑھیں۔ جیسی ان سے پہلوں کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی اور بجائے کفار کے تمہاری فرما روائی ہوگی، یعنی کہ جب اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا تو پھر کفار کی نہیں چلے گی، مومنین کی چلے گی۔ کفار کی نہیں چلے گی، مومنین کی چلے گی۔
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس چیز پر شب و روز گزرے ہیں ان سب پر دین اسلام داخل ہوگا۔ پھر آگے تفسیر میں بتایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کو اور جیسی کہ جبار مصر وہ شام کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط کیا، یعنی جس طریقے سے پہلے مصر کے اندر فرعونیوں کا غلبہ تھا اور دوسری جبارین کا غلبہ تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں مغلوب کیا، انہیں شکست دی، پھر بنی اسرائیل کو غلبہ اللہ نے عطا فرمائی، خلافت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اے مسلمانوں، آج کفار تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، اسے برداشت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تمہیں بھی ایک دن غلبہ اور خلافت سے مالا مال فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور پھر آگے قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا، خوف سے امن کو بدل دے گا۔ یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہو گیا۔ یہ وعدہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ وعدہ پورا ہوا اور کفار اور مشرکین عرب کی سرزمین سے ختم ہو گئے اور پورے عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مشرق و مغرب کے ممالک اللہ نے ان کے لیے فتح فرمائے اور ممالک کے خزائن ان کے قبضے میں آئے، دنیا پر ان کا رعب چھا گیا۔ اس آیت میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے بعد ہونے والے خلفائے راشدین کے خلافت کی دلیل ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کی دلیل اور آپ کے بعد جو خلیفہ ہوئے حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی خلافت کی دلیل یہ آیت پاک ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں فتوحات عظیمہ ہوئے اور کسرا وغیرہ ملوک کے خزائن مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ خزائن بولو تو خزانے، اور آپ کے بعد ہونے والے قبضے میں آئے اور امن و تمکین اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، خلافت میرے بعد 30 سال ہے، پھر ملوکیت کا دور ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 برس 3 ماہ، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 مہینہ، اور حضرت عمر کی خلافت 10 سال 6 مہینہ، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خلافت 4 سال 9 ماہ، اور حضرت امام حسن مجتبی کے خلافت 6 ماہ۔ اگر آپ ان سب کو جوڑیں گے تو کل 30 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 30 سال بنتے ہیں۔ تفسیر خازن نے یہ مدت جو صحابہ کے یعنی کہ خلفائے راشدین کے خلافت کی جو مدت رہی وہ مدت بیان فرمائی۔ یہ آیت پاک آپ نے سماعت کیا، اب آؤ اس آیت کے حوالے سے حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان سماعت کرتے ہیں، پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت سماعت کرتے ہیں۔ یہ اس آیت پاک میں اگر غور کریں گے تو 5 چیزیں قابل غور ہیں۔ اس پوری آیت میں 5 چیزیں، 5 باتیں قابل غور ہیں۔ اس آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں میں سے کچھ لوگ خلیفہ بنائے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد مسلمانوں میں سے خلیفہ بنائے جائیں گے، تو خلیفہ بنائے جائیں گے اس کا اعلان، اس کی خبر قرآن دے رہا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی انکار کرے تو گویا اس آیت کا
منکر ہے۔ دوسری جو بات ہے، یہ لوگ متقی اور عبادت گزار ہوں گے، یعنی رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ کمال درجے کے متقی اور پرہیزگار اور عبادت گزار ہوں گے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق کی وہ شان ہے کہ جس پہ تقوی آپ پر ناز کرے۔ آپ کے تلاوت قرآن کا حال یہ کہ تلاوت اور لہن اور آواز اور رقت انگیزی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی وہ کسی کو عطا نہیں فرمائی تھی۔ تو تقوی و طہارت جس پہ ناز کرے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تیسری بات، رب تعالی پسندیدہ دین مستحکم بنا دے گا، یعنی جو دین اللہ کو پسند ہے اس دین کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ چوتھی بات، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، یعنی جو جس خوف میں ابھی ہیں اس خوف کو اللہ امن میں تبدیل فرما دے گا۔ پانچویں بات، ان متقی بندوں کا خلیفہ ہونا عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی ناشکری کرنے والے فاسق ہیں۔ یہ خلفائے راشدہ یعنی خلافت راشدہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اور جو اللہ کی اس نعمت کا جو خلافت راشدہ کی شکل میں اللہ نے امت کو عطا فرمائی ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فاسق ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ اب آئیں مفسرین صحابہ کبار میں سب سے پہلے جس نے اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب پر منطبق کیا، یعنی جس نے سب سے پہلے اس آیت کا مصداق حضرت ابو بکر و عمر کو ٹھہرایا وہ کون ہے، اور وعدہ کا دور فاروقی میں پورا ہونا سمجھا، یہ کوئی اور نہیں باب العلم، باب مدینۃ العلم سیدنا علی مولائے کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اس آیت کا سب سے پہلے مصداق اور اس آیت کو جس ذات پہ منطبق کیا وہ حضرت علی کی ذات ہے، اور جس پر منطبق کیا وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آگے سے دیکھو، سنو، جب اسلامی لشکر ایران میں کسرا کی افواج سے برسر پیکار تھا، یعنی مصروف جنگ تھا، اور اس دوران کسرا کے خود اپنی افواج کی قیادت کرنے کی خبر ملی، تو سیدنا عمر نے صحابہ سے لشکر اسلام کی قیادت کے لیے بنفس نفیس جانے کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت علی مولائے کائنات نے یہی آیت پیش کی، یہی آیت، یعنی جب مسلمان کسرا اور اس کے لشکریوں سے برسر پیکار تھے تو حضرت عمر ابن خطاب نے بنفس نفیس اس لشکر کی قیادت کرنے کے متعلق اس کی قیادت کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت علی مولائے کائنات نے اس کے متعلق مشورہ کیا حضرت عمر نے، تو حضرت علی نے یہی آیت پیش کر کے حضرت عمر کو فتح کا یقین دلایا اور محاذ پر نہ جانے کا مشورہ دیا۔ سیدنا علی کا ارشاد شیعہ حضرات کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، فتح کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے، اور آپ کی خلافت میں، آپ کی قیادت میں، اور آپ کی اس مبارک اور پاکیزہ جو کہ آپ امیر المومنین ہیں، تمام مومنوں کے آپ امیر ہیں، آپ کی خلافت ہی میں اللہ کسرا کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور کسرا کو فتح عطا بھی ہوا۔ کسرا کے تمام خزانے لا کر کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے مسجد نبوی میں ڈال دیے گئے،
میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر ابن خطاب نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا تھا سراقہ کے بارے میں کہ سراقہ اللہ تجھے ایک دن سونے کا کنگن پہنائے گا، سونے کا کنگن پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو وہ جو مال غنیمت آیا ہوا ہے اس میں وہ کنگن سونے کا لے کر کے آؤ۔ جب دیکھا گیا تو قسم ہے رب ذوالجلال کی اور قسم ہے اللہ کے رسول کے علم غیب کی کہ جو میرے آقا نے جس طریقے سے فرمایا تھا، کسرا ابھی فتح نہیں ہوا، میرے نبی نے پہلے ہی فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جس وقت حضور نے فرمایا تھا اس وقت صحیح طریقے سے مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، لیکن اس مخبر صادق نے یہ خبر دی کہ ایک دن یہی سچے مسلمان کسرا کو فتح کریں گے، اور جب کسرا فتح ہوگا تو وہاں سے جو مال غنیمت آئے گا اس میں سونے کا کنگن ہوگا۔ وہی میرے نبی نے فرمایا۔ سراقہ نے چونکہ ہجرت کے وقت حضور کا پیچھا کیا تھا تو نبی نے فرمایا سراقہ تو کیوں میرا پیچھا کر رہا ہے؟ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس بات کا علم حضرت عمر ابن خطاب کو تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے وہ کنگن منگائے اور منگانے کے بعد حضرت سراقہ کو بلایا، اور سراقہ کے ہاتھوں میں جس طریقے سے میرے مخبر صادق پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اسی طریقے سے کسرا کے وہ کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، لیکن ہمارے امام نے تو پہلے ہی کہہ دیا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بات سمجھ آئی؟ تو حضرت علی مولا کائنات نے فرمایا کہ امیر المومنین گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ کے جانے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات مجھے بتاؤ، اس بات سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ امیر المومنین کی خلافت سے آپ راضی تھے یا ناراض تھے؟ بولو سب لوگ، کیا تھے؟ راضی تھے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ آپ راضی بھی تھے، آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ترتیب جو میرے نبی نے بنائی ہے اسی ترتیب سے یہ منصب ملنے والا ہے۔ ہم اہل سنت کی ہم جو ترتیب بیان کرتے ہیں عین قرآن کے مطابق کرتے ہیں، عین قرآن کے مطابق کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آگے دیکھیں، یہ نہج البلاغہ کے اندر یہ بات تو حضرت علی المرتضی نے فرمائی۔ اب نہج البلاغہ کے اندر کیا ہے اس حوالے سے وہ بھی سماعت کریں۔ اور نہج البلاغہ یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شیعوں کی کتاب ہے۔ اس دین کو فتح کثرت لشکر سے نہیں ملی اس کتاب میں۔ نہج البلاغہ مطلب اس میں ان کے مطابق جو ہے حضرت علی مولائے کائنات کے سارے خطبے جمع ہیں نہج البلاغہ کے اندر، جو حضرت علی مولائے کائنات کے جو فرامین ہیں وہ جمع ہیں، وہ پوری کتاب ہے نہج البلاغہ۔ تو اس کتاب میں دیکھیے کیا لکھا ہے، اس دین کو فتح کثرت لشکر سے نہیں ملی اور نہ قلیل تعداد سے، اس کی ناکامی کی وجہ بنی۔ نہ تو یہ کثرت کی وجہ سے فتح یاب ہوئے اور نہ قلت کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ پھر یہ اللہ تعالی کا دین ہے جس کو اسی نے غالب کیا، اور یہ اسی کا لشکر ہے جس کو اس نے خود تیار کیا ہے اور اس کی مدد فرمائی ہے، یہاں تک کہ دین اس قدر پھیل گیا۔ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہاں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا اور اپنے لشکر کو ضرور فتح عطا فرمائے گا۔ نہج البلاغہ۔ آگے دیکھیں، سیدنا علی مولائے کائنات کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ وہ سیدنا عمر کے لشکر کو اللہ کا لشکر اور ان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے۔
حضرت عمر کی خلافت کو حضرت علی برحق سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ آیت مذکورہ میں کیا گیا وعدہ الہی خلافت فاروقی میں پورا ہوگا۔ تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے خلفائے راشدین ہی کی خلافت حقہ کو مراد لیا ہے، خلافت حقہ کو مراد لیا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین مومن و صالح ہیں، کیونکہ خلافت کا وعدہ مومن اور صالح امتیوں سے تھا۔ حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے خلافت صدیقی و فاروقی کی فتوحات کو اپنی فتوحات قرار دے کر ان پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے، یعنی کہ جو فتوحات صدیقی اور فتوحات فاروقی ہے، میرے مصطفیٰ نے ان فتوحات کو اپنی فتوحات قرار دے کر کے مسرت اور خوشی کے اظہار فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں جب آقا و مولا نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو راہ میں ایک سخت چٹان حائل ہو گئی۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تو محبوب کبریا نے کدال لے کر اس چٹان پر بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی، بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، اور میں یہاں سے شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں، شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو 2/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ایران کی کنجیاں عطا ہوئی اور میں یہاں سے فارس کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے اس دن فرمایا جس دن خندق صحابہ کھود رہے تھے اور ایک چٹان آ گئی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اس چٹان کو توڑنے کی ہم نے بہت کوشش کی لیکن مجھ سے یہ چٹان نہیں ٹوٹی، تو میرے نبی نے اپنی خدا داد طاقت کی بنا پر اس چٹان کو ریزہ ریزہ فرما دیا تھا۔ پھر آپ نے بسم اللہ کہہ کر تیسری بار کدال ماری تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں عطا ہوئی، خدا کی قسم میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا ابھی ملک شام فتح نہیں ہوا ہے، ایران ابھی فتح نہیں ہوا ہے، یمن ابھی فتح نہیں ہوا ہے، لیکن جب خندق کھودی جا رہی ہے اس چٹان کو توڑنے کے دوران میرے نبی پہلی ضرب جب لگاتے ہیں تو آپ نے ملک شام کی فتح کی خوشخبری دی، اور جب دوسری ضرب لگائی تو ایران کے فتح کی خوشخبری دی، اور جب تیسری ضرب لگائی تو شہر یمن کے فتح کی خوشخبری میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے، یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس آیت سے مراد خلافت راشدہ ہے۔ کیا ہے؟ خلافت راشدہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ نے آسمان سے آپ کا نام صدیق بھیجا، الصدیق۔ آپ کا نام کیا ہے؟ الصدیق۔ اللہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ صدیق رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے، معراج سے واپس آئے تو ابو جہل وغیرہ میں اینڈ کمپنی میں بڑی چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں مسجد حرم سے مسجد قدس و مسجد قدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پھر اللہ سے ملاقات کر کے واپس آنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کچھ لوگ کفار میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ سنے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میں معراج سے واپس آیا ہوں، ایک ہی رات میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
میں مانتا ہوں اس لیے کہ زبان ان کی ہوتی ہے، بولی رب العالمین کی ہوتی ہے، کلام رب العالمین کا ہوتا ہے۔ کبھی بھی محبوب اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، اپنی منشا سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بولتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا، پہلے آپ حدیث ملاحظہ کریں، پھر میں آپ کو ہجرت کا وہ حسین منظر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ہجرت کے وقت جس ذات کا میرے مصطفیٰ نے انتخاب کیا ساتھ چلنے کا وہ بھی لاجواب ذات ہے، اور جس کو اپنے بستر پہ سلایا وہ ذات بھی لاجواب ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں، وہ حدیث بھی میں پیش کروں گا۔ اور کچھ ظالموں نے تو ہجرت رسول کا اور ساتھ میں ابو بکر کے ہونے کا ہی معاذ اللہ انکار کیا، اہل تشیع نے، شیعوں نے۔ لیکن آج میں کسی اور کی نہیں بلکہ علی مولائے کائنات کے گھرانے ہی کے حوالے سے یہ بیان کروں گا کہ یہ ہجرت برحق ہے، اور ہجرت کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے، یار غار تھے، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، خیر عبد بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبکا ابو بکر۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، تو اس بندے نے آخرت اختیار کر لی، اس بندے نے آخرت اختیار کر لی۔ تو جب اتنا سنا فبکا ابو بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخ۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آخر یہ شیخ کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں اختیار دیا، تو اس نے آخرت کو اختیار کر لیا، پھر یہ رونے لگے، آخر ان کو ہوا کیا؟ شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جتنا شناسائی مجاز مصطفیٰ سے ابو بکر کو تھی اتنا کسی کو نہیں تھی، اور فرمان رسول کی باریکی سے جتنا آگاہی اللہ نے حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی تھی اتنا کسی کو نہیں، تبھی تو رونے لگے۔ تو رسول اللہ ہی وہ بندے تھے، اور حضرت ابو بکر ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد وکان ابو بکر اعلمنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے، تو اس نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور آخرت کو اختیار کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آخر یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بعد میں پتا چلا کہ حضرت ابو بکر جان گئے، کلام رسول کو سمجھ گئے، انداز رسول کو پہچان گئے، مجاز رسول سے آپ کو آگاہی حاصل ہو گئی کہ وہ جو آخرت اختیار کرنے والی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اسی موقع پر حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہم میں سب سے زیادہ اگر کوئی علم والا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔
سے زیادہ علمنا فقال یا ابا بکر لا تبک ان امن الناس علی فی صحبته ومالہ ابو بکر. تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے فرمایا مت رو ابو بکر. کیا فرمایا؟ لا تبکی، مت رو. رفاقت اور مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. یہ کوئی راوی نہیں بیان کر رہا ہے، یہ کلام میرے مصطفیٰ کا ہے. خود میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ابو بکر مت رو، مت پریشان ہو. اگر اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو یاد رکھو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. مگر اسلام کا رشتہ اور محبت کافی مسجد میں. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اخوت الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں جتنے دروازے نکلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں مگر ایک دروازہ کھلا رکھا جائے. وہ دروازہ کسی اور کا نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ ہے. میرے نبی نے فرمایا سارے دروازے بند کیے جائیں سوائے ابو بکر کے، اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے میرے نبی کا جو کاشانہ نبوت تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا وہ میرے نبی کو اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے اس وقت تک دیکھا کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی کے کاشانہ نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تھا. میرے نبی نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے. ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا مسجد میں آنے، مسجد نبوی کی طرف. اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ذرا اور آگے بڑھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذي مات عاصبا راسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خله الإسلام أفضل صد عني كل خوخة في هذا المسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اپنے مرض وصال میں سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے. حضور نے مرض وصال میں سر پہ پٹی باندھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر رونق افروز ہوئے. کہاں پر؟ ممبر پر رونق افروز ہوئے. اور ممبر پر رونق افروز ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ کے حمد اور ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا کوئی بھی ابو بکر سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے اعتبار سے زیادہ احسان کرنے والا نہیں ہے. اپنے مال اور اپنے جان کے اعتبار سے ابو بکر سے زیادہ کوئی بھی مجھ پر احسان کرنے والا نہیں. اور اگر میں لوگوں میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن اسلامی تعلق کافی ہے، مسجد میں جتنی بھی کھڑکیاں ہیں سب بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے، سوائے ابو بکر کی کھڑکی. یہ کتاب الصلاۃ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہیں. اللہ اکبر، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. آؤ ذرا آگے بڑھیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مرض وصال میں کون امامت کرتا تھا، نماز کون پڑھاتا تھا؟ وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. یہ کتاب الاذان کی حدیث پاک ہے جو کہ بخاری کے اندر ہے. حضرت انس
بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. 3 دن تک کیا ہوتا تھا؟ 3 دن تک جب نماز کا وقت ہوتا تو اقامت کہی جاتی اور جب اقامت کہی جاتی تو نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق تشریف لاتے تھے. کون آتا تھا؟ حضرت ابو بکر آتے تھے. اللہ کے نبی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب فرفعه. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور جب پردہ ہٹایا فلما وضح وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا رخ زیبا ظاہر ہوا. اب صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ما نظرنا منظرا کان عجب الینا من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہ صحابہ کہتے کہ اس سے پہلے میں نے اتنا حسین منظر دیکھا ہی نہیں تھا. صحابہ کہہ رہے ہیں ما نظرنا منظرا. اچھا ایک نظر ہوتی ہے ایک منظر ہوتا ہے. ایک نظر ایک منظر. مثال کے طور پہ نظر کس کو کہتے ہیں اور منظر کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ جاؤ پھر ایک دم بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. نظر اور منظر یہ دو لفظ آپ ہمیشہ سنتے ہیں، نظر اور منظر. اگر آپ کی نظر نے کسی چیز کو دیکھا، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ہرا بھرا پہاڑ دیکھا تو آپ کیا کہتے؟ کیا حسین، بولو کیا حسین منظر ہے. بہتا ہوا جھرنا آپ کی نظروں نے دیکھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حسین منظر ہے. اور نظر آپ کے پاس، یعنی جس سے آپ نے اس منظر کو دیکھا وہ نظر ہے اور جس چیز کو دیکھا وہ کیا ہے؟ منظر ہے. آج تک کبھی پلٹ کے منظر نے بھی کہا کسی کی آنکھ کو کیا حسین آنکھ ہے؟ یا کسی منظر نے یہ کہا کہ کیا حسین نظر ہے؟ کسی نے کہا؟ نہیں کہا. لیکن نہیں، میرے نبی کی وہ ذات ہے. میرے نبی کی نظروں نے جب جنت کے مناظر کو دیکھا تو جنت نے کہا، حضور کی نظروں نے دیکھ کر کے یہ نہیں کہا کہ کیا حسین منظر ہے، بلکہ جنت کے مقامات اور جنت کے عجائبات اور جنت کے حسن و جمال نے آگے بڑھ کر کے کہا کیا حسین نظر ہے، کیا حسین نظر ہے. جس نظر میں یہ منظر سما جائے وہ صرف نظر مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں. اور جس نظر نے اللہ کے جلووں کا دیدار کیا ہو، اللہ کے جلووں کا دیدار کیا ہو، واقعی وہ نظر کمال کی نظر ہے اور وہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے. اس لیے کہ اللہ کے جلووں کا ادراک ابھی تک کسی نظر نے کیا ہی نہیں سوائے نظر مصطفیٰ کے. کسی نظر نے اللہ کے جلووں کا منظر دیکھا ہی نہیں. ہاں کسی نے نہیں، جبریل نے بھی نہیں دیکھا، کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا. ابھی تک کسی نے اللہ کے جلووں کا دیدار اور وہ حسین منظر اپنی نظروں سے دیکھا ہی نہیں. اگر کسی نے اس حسین منظر کا احاطہ کسی نظر نے کیا ہے تو وہ نظر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. تو صحابہ کہتے ما نظرنا منظرا، یعنی ہم نے ایسا حسین منظر. وہ کس کو کہہ رہے ہیں حسین منظر؟ رخے زیبائے مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں، زلف واللیل کو کہہ رہے ہیں، ذات پاک مصطفیٰ کو. اس لیے کہ محدثین بیان فرماتے ہیں اور خود جو ہے حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اسی حدیث کے حوالے سے، استنارت الوجہ المبارکہ ما نظرنا منظرا کان عجب من وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حضور کا جو چہرہ تھا نا اس دن وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سمجھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اس لیے کہ جب حضور نے پردہ ہٹایا نا تو آپ کے جسم نوری سے شعاعیں چھن چھن کے صحابہ کی صفوں کو چیرتی ہوئی آگے منور کر رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر کو سمجھ آئی کہ شاید اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے مصلی سے پیچھے ہونے لگے۔ یہاں پہ لفظ ہے فَأَوْمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرَ أَن يَتَقَدَّمَ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو یوں اٹھایا، اپنے ہاتھ کو اور اٹھا کے کہا ابو بکر مصلی ہی پہ رہو، نماز پڑھاؤ۔ حضرت شارح بخاری مفتی شریف الحق علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ یہی لفظ خلافت ابو بکر پہ، پہلی خلافت پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت امامت بھی عطا فرما دی اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ یہی حدیث کا لفظ ہے۔ کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کتابوں کو کھگاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل سنت الحمدللہ قرآن کے نہ خلاف جاتے ہیں نہ حدیث کے خلاف جاتے ہیں، اور یاد رکھو اگر قرآن اور حدیث، خاص کر اگر حدیث کے مقابلے میں تاریخ آتی ہے تو ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ہم تاریخ کو ٹھکرا دیں گے، حدیث رسول کو سینے سے لگا لیں گے۔ کچھ جاہل قسم کے تاریخ لے کر کے بدایہ و نہایہ نے یہ بیان کیا ہے، ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے، صاحب خلدون نے یہ بیان کیا ہے، وہ بیان کیا۔ ارے حدیث رسول کیا کرے وہ بتاؤ۔ اگر کسی مورخ کی تاریخ میرے نبی کی حدیث سے ٹکراتی ہے تو یاد رکھو ہم اگر کوئی تاریخ کا جملہ یا تاریخ کی کوئی بات حدیث رسول سے ٹکراتی ہے، حدیث رسول کچھ کہہ رہی ہے، تاریخ مورخ کچھ لکھ رہا ہے، تو ہم مورخ کو ٹھوکر ماریں گے، حدیث رسول کو سینے سے لگائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، اگر جب کوئی ایسی بات کیا کرے تو اس سے پوچھا کرو بھائی تاریخ تو ہے، ٹھیک ہے، چلو آپ کوئی حدیث بھی اس پہ بیان کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں۔ وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحِجَابِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد آج تک بظاہر پردہ نہیں اٹھا، آج تک بظاہر پردہ نہیں اٹھا۔ صحابہ کہتے ہیں دوسری حدیث ہے کہ اگر یہ معلوم ہوتا تو صحابہ جو ہے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نماز توڑ کر کے زیارت کرتے۔ لکھ دیا ظالموں نے معاذ اللہ کی نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ معاذ اللہ بولو۔ اب یہاں پہ مجھے بتاؤ کیا آ رہا ہے؟ اب وہاں پہ یہاں پر آپ کسی ملا کی مانو گے یا حدیث رسول کو مانو گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، نماز کی معراج جبھی ہے جب خیال میرے مصطفیٰ کا آ جائے، وہی تو صحیح معنوں میں نماز ہے، وہی تو صحیح معنوں میں نماز ہے۔ ارے بھائی وہ علی مولائے کائنات جو بیچ کی نمازوں کے بڑے پابند تھے، عصر آپ سے کبھی نہیں چھوٹتی تھی، لیکن مقام صحابہ میں آگوش علی مولائے کائنات میں سر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور محو استراحت، اور ادھر سورج ڈوب رہا ہے، ادھر سورج ڈوب رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام سو رہے ہیں۔ حضرت علی مولائے کائنات ایک طرف سورج کی طرف دیکھتے تو دوسری طرف جو ہے اللہ کے نبی کے چہرے پاک کی طرف دیکھتے۔ سورج ڈوب گیا، آپ کے چشمان ولایت سے موتی کے آنسو کے چند قطرے موتی کی طرح ٹپک کے حضور کے چہرے انور پہ گرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟
کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے, میں نے آپ کو جگانا جو ہے مناسب نہیں سمجھا, محبوب سو رہے ہیں, محبوب محو استراحت ہیں. یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا ہے, میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. مدینے کے لوگ اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے اور بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ کے لوگ مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے. میرے نبی نے فرمایا علی کوئی بات نہیں ہے, بتاؤ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ گویا علی نے جواب دیا ہوگا یا رسول اللہ جب ادا پڑھانے والا موجود ہے تو قضا کیوں پڑھی جائے؟ میرے نبی نے ایک انگشت نبوت سے یوں اشارہ کیا, سورج ڈوب چکا ہے, سورج ڈوب چکا ہے. غربت الشمس کا لفظ حدیث پاک میں, سورج ڈوب گیا, لوگ مغرب کے نماز کی تیاری کر رہے, سورج ڈوب گیا ہے. میرے نبی نے یوں انگلی اٹھائی اور جیسے ہی انگلی اٹھائی ڈوبا ہوا سورج پھر کھینچ کر کے واپس آ گیا. جب واپس آیا میرے نبی نے فرمایا علی نماز پڑھو. اب حضرت علی ہے شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وضو کر رہے ہیں. وضو کرنے کے بعد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. ہر دن سورج پوری کائنات کے لیے نکلتا تھا, لیکن آج سورج خالص میرے نبی کے لاڈلے, نبی کے پیارے, نبی کے چہیتے, نبی کے داماد علی مولا کائنات کے لیے نکلا ہے. اب حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. سورج بھی ادائے علی میں مست ہے, ڈوب چکا تھا سورج. رد شمس یعنی سورج پلٹانا, یہ بھی میرے نبی کے تمام معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. رد شمس, سورج پلٹانا. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے کہا سورج الٹے, پاؤں پلٹے, ارے چاند اشارے سے ہو چاک, ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. حضرت علی مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں, سورج دیکھ رہا ہے, سورج دیکھ رہا ہے کہ اب علی کی نماز مکمل ہو تو ہم ڈوبیں. یہ علی کا مقام ہے. سورج علی کے لیے نکلا اور یہی وجہ ہے. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہم اہل سنت کے یہاں ایک طریقہ ہے. آج کچھ نااہل قسم کے لوگ جو ہے خلافت بلا فصل کے قائل اور حضرت علی مولا کائنات کو تمام صحابہ, کل خلفائے راشدین اور بعض تو ایسے ہیں جو معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں. بولو معاذ اللہ, نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں. تو یہاں میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جزوی طور پر فضیلت حاصل ہے, کلی طور پہ نہیں, جزوی طور پر. اب جیسے کہ حضرت علی کے لیے سورج واپس کیا گیا, یہ کسی اور صحابی کے لیے نہیں کیا گیا. بات سمجھے؟ تو نماز اتنی اہم صحابہ کے لیے ہوتی تھی, لیکن وہ جو آخری ایام میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نا, اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ دیدار اب آخری دیدار ہے, اب دیدار نہیں ہوگا, تو صحابہ ضرور نماز توڑ دیتے, اللہ کے رسول کا دل بھر کے زیارت کر لیتے. یہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, آپ سنیں. عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ وکان تبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وخدمہ وصحبہ. حضرت امام زہری روایت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ, انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ. اور حضرت انس کیا کہتے, وہ حضرت انس کون تھے؟ وہ حضور کے تابعدار تھے اور حضور کے خادم تھے اور حضور کے صحابی تھے. تین چیزیں بیان کر رہے ہیں حضرت انس. وہ کیا تھے؟ خادم بھی تھے اور صحابی بھی تھے اور تابع دار بھی تھے. اس لیے کہ 10 سال حضرت انس ابن مالک نے حضور کی خدمت کی ہے. کتنے؟ 10 سال. ہاں. ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفی فی حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاة.
کہ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے زمانے میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا، اور وہ سوموار کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ یوم الاثنین تھا، یوم الاثنین تھا، سوموار کا دن تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت انس کہتے فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرۃ ينظر الینا وهو قائم کأن وجهه ورقۃ مصحف۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹایا تو ينظر الینا، میں نے دیکھا، صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، یعنی کھڑے ہو کے حضور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کھڑے ہو کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ کأن وجہ ورقۃ مصحف، گویا کہ چہرہ ایسے چمک رہا جیسے مصحف کا ورق، یعنی حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا جیسے 14ویں کا چاند۔ یہ صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے، اور یہ چیچک کے داغ والا آج کیا بولتا؟ حضور میری طرح ہے، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ ہاں، حضور اتنے چمکدار تھے، اتنے چمکدار تھے کہ آپ تو چمکتے ہی تھے، جن کا تعلق آپ سے ہوتا تھا وہ بھی چمکدار ہو جاتے تھے، وہ بھی چمکدار ہو جاتے تھے۔ کہاں یہ، کہاں میرے نبی کا تلوہ، میرے نبی کے تلووں کے برابر بھی یہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور معاذ اللہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، معاذ اللہ۔ حضور کا چہرہ کیسے چمکتا تھا؟ جیسے مصحف کا ورق، گویا کہ مصحف کا ورق یعنی کہ 14ویں کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ چمکدار تھا۔ اتنے حسین تھے مصطفیٰ، اتنے دلکش تھے مصطفیٰ۔ ثم تبسم، صحابہ یہ بھی کہہ رہے پھر حضور نے مسکرایا، یضحک، یعنی مسکراتے ہوئے حضور ہنس پڑے، مسکراتے ہوئے حضور ہنس پڑے۔ فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے قریب تھا کہ ہم روئے پاک مصطفیٰ کی زیارت کی خوشی میں اپنی نماز توڑ بیٹھتے، یعنی حضور کے دیدار کی خوشی میں قریب تھا کہ ہم نماز توڑ بیٹھتے۔ فنکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے اور وہ صف سے مل گئے، گمان یہ کیا کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں، نماز پڑھائیں گے، چونکہ جو ہی نبی نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو نور مصطفیٰ کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر کے مسجد نبوی کو منور کرنے لگی۔ صحابہ سمجھے کہ حضور آ رہے ہیں، حضرت ابو بکر سمجھے کہ حضور آ رہے ہیں، پیچھے پلٹ گئے۔ خارج الی الصلاۃ، حضور نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ فاشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتموا صلاتکم، پھر میرے نبی نے اشارہ کیا، کہا اے ابو بکر اپنی نماز اور صحابہ کی نماز مکمل کراؤ۔ اس وقت بھی مصلی پر قائم رہنے کا حکم میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، پہلی حدیث میں، دوسری ہاتھ سے اور دوسری میں اشارہ کیا میرے نبی نے، اپنی نماز پوری کرو۔ وَأَرْخَ السِّتْرَ فَتُعُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دن پھر اللہ کے نبی نے پردہ ہٹا دیا اور اسی دن حضور کا وصال ظاہر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ موضوع الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امامت حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کو سپرد کیا۔ اس وقت آپ کی امامت سے کسی نے بھی تعرض نہیں کیا، تمام اجلے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، آپ کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ یہاں تک روایت ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے بابا رقیق القلب ہیں، ان کا دل بڑا نرم ہے، وہ نماز پڑھاتے جب قرآن پڑھ
پڑھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے بابا کو کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر حضرت ام المومنین نے جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا نماز پڑھاؤ, تو انہوں نے نماز پڑھائی. پھر میرے نبی علیہ السلام نے کے بعد میں جو خلیفہ برحق ہوئے اور تمام مسلمانوں کے جو امیر ہوئے اور جو افضلیت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے اس کو ماننے والے صحابہ ہیں, اور اس کے بعد علماء ہیں, اور اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں, علماء ربانین ہیں, سبوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے سب قائل ہیں. اب آؤ ذرا میں ایک بات اور بتاتا چلوں. جس طریقے سے حضور اپنے ساتھ ہر جگہ حضرت ابو بکر کو رکھتے تھے, اسی طریقے سے اللہ کی شان دیکھو اور اللہ کی شان دیکھو اور حضرت ابو بکر کا مقام دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر جب آپ کے انتقال ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی مولائے کائنات سے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ غسل آپ دیں اور اس کے بعد کفن میں مجھے دفنا کر کے مجھے روضہ رسول کے سامنے لے جا کر کے میرا جسم لاشا رکھ دیں. اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مصطفیٰ کے پہلو میں دفنا دینا, ورنہ جنت البقیع شریف میں دفنا دینا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق جب آپ کا انتقال ہوا, آپ کو غسل دیا گیا, آپ کو کفن دیا گیا, اس کے بعد میں آپ کو روضہ رسول کے سامنے دروازہ مصطفیٰ کے سامنے لے جا کے رکھ دیا گیا. اور جب رکھا گیا صحابہ وہاں موجود تھے, اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب, دروازہ میرے مصطفیٰ کے حجرے کا کھلا. آواز آئی دوست کو دوست کے پاس دفن کر دو, دوست کو دوست کے پاس لے آؤ. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خلافت فروعی مسائل میں سے نہیں ہے بلکہ عقائد میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی خلافت کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا ہے. جو آپ کی خلافت کا انکار کرے گویا وہ نعمت الہی کا انکار کرتا ہے, اور جو نعمت الہیہ کا انکار کرتا ہے وہ فاسق ہے, وہ فاسق ہے. ہم اہل سنت خلافت ابو بکر صدیق کو جانو دل سے تسلیم کرتے ہیں, اور ہم حضور کا جانشین آپ کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اس پر ہے. علماء بیان فرماتے ہیں اور کسی صحابی کی صحابیت سے آپ انکار کر دو کافر نہیں ہوگے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر صحابیت سے آپ انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ گے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ذرا آگے بڑھو. حضرت امام حسن عسکری نے آپ کے جو ہے ہجرت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے, اور میں یہ چند باتیں اس وجہ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک بات جو ہے یہ بھی عام کی جاتی ہے کہ یہ ہجرت میں حضور جو ہے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے, یہ صحیح بات نہیں ہے. ماد اللہ صد بار ماد. تو دیکھیں اس کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا. حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں. فإن اللہ تعالی اوحا الیہ, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی فرمائی. حضرت امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کیا وحی فرمائی؟ یا محمد ان العلی العالی یقرأ علیک السلام. جبریل نے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے, یعنی وہ اللہ جو سب سے اعلیٰ اور برتر ہے, وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. سلام حضور کو کون بھیجتا؟ اللہ رب العالمین. سلام لانے والے کون؟ جبریل امین ہے. ہاں, آپ کو سلام فرماتا ہے, سلام کرتا ہے. وَيَقُولُ لَكَ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَلْأً مِّن قُرَيْشٍ قَدْ يُرِيدُونَ قَتْلَكَ. اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے. جس رات حضور نے ہجرت کی اللہ نے یہ وحی کی
جبریل امین آ کر کے بتا رہے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل اور قریش کے لوگ آپ کو آج رات قتل کرنے کی سازش رچ چکے ہیں. وَأَمَّرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آج رات اپنے بستر پر علی کو سلا دیں. اللہ نے حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا. آج رات آپ اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ان کا تعلق آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے. حضرت علی کا تعلق حضور سے کس طرح ہے وہ اللہ بیان فرما رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے اسحاق ذبیح کا تعلق حضرت ابراہیم سے تھا. علی نے اپنے نفس کو آپ کی ذات پر فدا کر دیا اور اپنی روح سے اللہ کے رسول کی حفاظت کی. یہ حضرت علی مولا کائنات کی شان ہے. اور بیان کون کر رہے ہیں؟ علی ہی کے گھرانے کا چشم و چراغ بیان کر رہا ہے. وَأَمَرَكَ أَن تَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَسَاعَدَكَ وَآذَرَكَ وَثَبَتَ عَلَى تَعَاهُدِكَ. حضرت امام حسن عسکری کہتے ہیں آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس سفر میں ابو بکر کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. اس سفر میں اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں. یہاں پر چند باتیں قابل غور ہے. حضرت امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی. جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے. دوسری بات, آج رات کفار قریش آپ کو شہید کرنے کی سازش کر چکے ہیں, قتل کی سازش کر چکے ہیں. چوتھی بات کہا جبریل نے, یا رسول اللہ آج اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بستر پہ علی کو سلائیں, علی کو سلائیں. اور پانچویں بات جو جبریل نے کہی وہ یہ کہ اس سفر میں اپنا ساتھی ابو بکر کو بنائیں, ابو بکر کو بنائیں. تو یہاں پر دونوں کا مقام ظاہر و باہر ہے, حضرت علی مولائے کائنات کا بھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. اور بھی بہت لمبی حدیث ہے, اس میں وقت نہیں ہے. تو یہ بات تو اتنی واضح ہو گئی. اچھا, آگے چل کے حضرت امام باقر نے بھی اسی طریقے سے بیان کیا ہے. حضرت امام باقر, یہ حضرت امام باقر ہیں کون؟ حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین, اور امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم, حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت امام باقر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, یہ حضرت امام حسین کے پڑ پوتے ہیں. کیا ہیں؟ پڑ پوتے ہیں. انہوں نے بھی بیان کیا ہے. پتہ یہ چلا سفر ہجرت میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنا ساتھی ابو بکر کو بنائیں, اور اپنے بستر پہ جو سلایا میرے مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کے حکم سے کہ اپنے بستر پہ علی کو سلاؤ. میرے نبی نے علی کو بلایا, کہا علی اس بات سے راضی ہوں. حضرت علی مولائے کائنات نے عرض کیا, یا رسول اللہ میری روح آپ کی روح کی مدد کے لیے اگر اللہ نے چن لیا تو میں کتنا خوش نصیب ہوں. یا رسول اللہ میں بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار ہوں. وہ بستر کو جانتے تھے حضرت علی کے کفاروں نے گھیر رکھا ہے, تلواروں سے اسے گھیر رکھا ہے, لیکن پھر بھی نہ نہیں کیا. حضرت علی مولا کائنات اس بستر پر جا کے لیٹ گئے. اسی میں عبارت موجود ہے کہ حضور کی سبز رنگ کی چادر تھی, سبز رنگ کی چادر تھی. حضرت علی کو میرے نبی نے اس پہ لٹایا اور وہ چادر اوڑھ کے حضرت علی سو گئے, اور میرے مصطفیٰ باہر نکلے. تو باہر جب نکلے تو وہ کفار و مشرکین سب کھڑے ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے مٹی لیا اور مٹی دھول لیا, اور لینے کے بعد میں اس پہ سورہ یاسین کے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. حضور نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد دم کیا, اور دم کرنے کے بعد ایسے ڈال دیا. اور حضور وہ کھڑے ہیں, انہی کے بیچ سے میرے آقا نکل گئے, انہیں خبر بھی نہیں.
صبح کوئی جا رہا تھا راہگیر، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے؟ ارے بولے بہت بڑی سازش کے تحت ہم یہاں کھڑے ہیں، سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ کون سی سازش؟ بولتے کہ محمد عربی کے قتل کی سازش رچی گئی ہے، وہی پوری کرنے کے لیے۔ بولے کہاں ہے محمد؟ بولے وہ لیٹے ہیں۔ ارے بولے وہ تو نکل گئے تمہارے بیچ سے، تمہارے بیچ سے نکل گئے۔ اما کل کفار و مشرکین کے درمیان سے مصطفیٰ نکلے تو ان کو خبر نہ ہو۔ آج ہم جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تمہیں مصطفیٰ نظر آتے ہیں؟ کیا تمہیں مصطفیٰ دکھتے ہیں؟ اما تمہارے آقاؤں کو زندگی میں نظر نہیں آئے تھے، اور ہم مومنوں کو پردہ خیب میں جانے کے بعد میں بھی آپ کے جلووں کا مشاہدہ ہم اہل سنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضور پہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ میرے نبی جلوگر ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم مصطفیٰ کو دیکھیں، لیکن کم از کم میرے مصطفیٰ تو ہمیں تو دیکھ رہے ہیں۔ اب کہا جائے وہاں کیوں نہیں دیکھے وہ لوگ؟ تمہارے آقا لوگ جو تھے، ابا دادا پردادا نانا لوگ جو تھے، وہ کیوں نہیں دیکھے؟ انہوں نے کہا، وہ جو راگیر تھا اس نے کہا ارے دیکھو سر پہ تمہارے کیا ایسے ہی نہیں گئے، سر پہ دھول بھی ڈال کے گئے، دیکھے جھاڑنے لگے تو وہ دھول گئے، چادر ہٹائے تو اس میں جو ہے حضور نہیں بلکہ حضرت علی مولا کائنات جلوہ کرتے۔ یہاں ایک لاسٹ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تھکے تو نہیں ہو؟ بولو ہاں۔ ذکر شہدائے کربلا ایک مرتبہ بلند آواز سے کہو، یا حسین، ہاں یا حسین، ہاں ماشاءاللہ۔ حضرت علی مولا کائنات جب اس بستر پہ، اچھا ایک بات مجھے بتا، اگر پتہ چل جائے کہ یہ خطرے سے خالی جگہ نہیں، وہاں نیند آئے گی؟ آئے گی نیند؟ بولو۔ حضرت علی مولا کائنات سے پوچھا گیا، علی جس بستر کو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، جو تلواریں جس کے انتظار میں جو ہے پورے طریقے سے نیام سے باہر تھی، ایسے بستر پہ تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں، لوگوں میرے مصطفیٰ نے صرف سلایا ہی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھی دی تھی، کچھ ذمہ داریاں بھی دی تھی۔ کہا وہ کون سی ذمہ داری؟ کہا مکہ کے لوگ، چونکہ حضور تو امین ہے نا، حضور تو صادق ہے نا، حضور جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے ہیں نا، مکے کے لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس تھی، اور اللہ کا حکم ہو گیا محبوب آج ہی تمہیں ہجرت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ امانتیں مجھے دی، اور سلاتے وقت یہ بھی کہا، علی یہ امانتیں جس کی ہے اس کو دے دینا، اور دینے کے بعد میرے پیچھے مدینے آ جانا، مدینے آ جانا۔ مجھے یقین کامل ہو گیا، مجھے موت کی ہمت نہیں کہ میرے قریب آ سکے، موت کی ہمت نہیں کہ میرا بوسہ لے سکے، موت کی ہمت نہیں کہ مجھے اپنی آغوش میں لے سکے، موت کی جرأت نہیں کہ میرے قریب آ سکے۔ آج کی رات جتنا سکون سے علی سویا ہے، اس سے پہلے سکون سے کبھی علی سویا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آج کے رات جو زندگی کی ضمانت میرے نبی نے دی تھی، مجھے یقین تھا کہ موت میرے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ مجھے امانتیں بھی بانٹنا ہے، اور امانت دینے کے بعد مجھے مدینہ بھی جانا ہے، اور یہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ صحابہ کو قول رسول پہ کتنا مضبوط عقیدہ ہوتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن کہتا ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ہاں اسی طریقے سے عقیدہ مضبوط کرو جیسے حضرت ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا تھا، جسی طریقے سے حضرت امام علی مقام کا تھا، اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق قرآن کی روشنی میں، حدیث نبویہ کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا، اور اس کے بعد دوسرے جو خلیفہ ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کی بھی ترتیب آپ نے سن لیا، خود حضرت علی مولا کائنات